ہم دیکھتے ہیں اپنے رہنماؤں کو کہ ابھی جو دن گزر رہا ہے اور جو آنے والا دن ہے وہ کتنا اہم واقعہ پیش کر رہا ہے۔ مسلمان 13 سال تک مکہ کے اندر پریشان رہے، کفار ان کو طرح طرح سے اذیتیں دیتے رہے، ان کو پریشان کرتے رہے، باتیں عجیب قسم کی کرتے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے۔ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا، کفار اس کے طرف ہو جاتے، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتے کہ وہ اپنے سچے دین سے ہٹے، اس کو چھوڑے۔ 13 سال تک قرآن پاک جو نازل ہوا، مکی صورتیں جتنی بھی ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس میں صبر کی ترغیب دی، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، بظاہر قوت میں کمزور ہے۔ قوت ایمانی تو وہ ہے جس نے میدان بدر میں اپنا اظہار کیا تو ساری کائنات کو قیامت تک پتہ چل گیا کہ قوت ایمانی کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن بظاہر قوت جو دیکھی جاتی ہے تعداد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، سامان حرب کے اعتبار سے، مسلمانوں کے پاس بہت کم ہے، اور مسلمانوں کو اس حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے صرف صبر کی ترغیب فرمائی ہے، برداشت کرو، صبر کرو، اسی چیز کی 13 سال تک یہی قرآن پاک اسی طریقے نازل ہو گیا۔ اللہ کا حکم آیا مسلمان ہجرت فرما کے مدینہ پاک چلے گئے، اور وہاں اللہ کی مدد سے اسلام یوں پھیلا کہ 2 سال کے اندر ہی مدینہ پاک میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بنا۔ ادھر جو کفار مسلمانوں کا پہلے سمجھ میں پریشان کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، ان کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جن کو ہم نے تب کر کے نکالا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے بغیر کسی حق کے، نہ حق، صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کو جھکتے نہیں، کسی کو مانتے نہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کو ایک مانتے ہیں۔ صرف اسی جرم کی پاداش میں ان کو مکہ سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقول ربنا اللہ، ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ فرمایا فلولا تقولوا انا سبعنا وبعد مدد الصواب وبيع وشرابات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ اگر اللہ رب العزت لوگوں سے ایک دوسرے کے ذریعے پیچھے نہ ہٹاتا رہتا، لوگوں کے مقابلے میں لوگ کھڑے نہ کرتا رہتا، تو اللہ کے گھروں کو جو مساجد کی صورت میں تھے، جو گرجا گھروں کی صورت میں تھے، جو کلیسا کی صورت میں تھے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، فرمایا کہ ان سب کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ ضروری ہے، معاشرے کے اندر یہ ضروری ہے۔ لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر، کم عقلی کی بنا پر جو یہی راہ لاتے رہتے ہیں، نہیں بس اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، مار پڑتی رہے تب بھی جھکتے رہو، جو کچھ مرضی ہوتا ہے جھکتے رہو۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ساری قوموں کے اندر توازن کا قائم ہونا ہے، قوت میں، طاقت میں توازن کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی قوم کے اندر ساری طاقت آ جائے تو وہ دوسری قوموں کو کھا جائے، نگل جائے، ان کو جینے کا حق تک نہ دے، وہ بھی سچ ہے۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں سے جینے کا حق تک چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں میں کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ آج بھی بیت المقدس لوگ آج بھی بیت المقدس میں خون بہ رہا ہے، مسلمانوں کے پہلے قبلہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، اپنی مرضی سے وقت پر آتے ہیں،
اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، جب کوئی نہیں روکتے ہیں۔ یقین جانیے وہاں فلسطین کے مسلمان مسجد میں آتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، نیت مانتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یہودی ان کو دھکے دے کر ان کی نماز توڑ دیتے ہیں۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ربڑ کی گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر آگ جلا، مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیں گے، نہ کشمیر کے اندر، نہ پنما کے اندر، نہ فلسطین کے اندر، نہ چیچنیا بوسنیا کے اندر، نہ عراق شام کے اندر مسلمانوں کو جینے کا، یہاں تک کہ پاکستان سے بھی یہاں بھی عوام سے جینے کا حق چھین چکا ہے، وہ بھی چھینا جا چکا ہے۔ ہمارے پاس سے بھی ہمارے جینے کا حق چھینا جا چکا ہے۔ کبھی خوراک کی صورت میں ہم پر تکیہ مسلط ہے، کاروباری مشکلات ہم پر ہیں، معاشی مشکلات ہم پر ہیں، اقتصادی مشکلات، ساری صورتحال جو ہے وہ ہماری بگڑ چکی، صرف اس بنا پر کہ ہم لوگ اپنی اصلیت کھو چکے، ہم اپنی اصل بھول چکے، ہم اپنے اصل رہنماؤں کی راہ کو بھول چکے، ہم ان کے نقش قدم کو بھلا چکے اور غیروں کی راہ پر ہم چل چکے۔ جب ہم غیروں کی راہ پر چلے، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا تو اس کا یہ نقصان ہمیں آج برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، ابھی بھی ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ابھی بھی ہم اس چیز سے بیدار نہ ہوئے، ہم اصل سوچ اور سمجھ کی طرف نہ آئے، تو پھر یہ حالات ہمارے کبھی بدلنے والے نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور وہ وقت دور نہیں، اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں میں پاکستان میں بھی قید کر دیا جائے، اور یہاں سے بھی جو بھی ہم آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لینے کے لیے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ حق بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ کشمیر کے اندر مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے کئی مسائل میں نہیں جا سکتے، کرفیو لگا ہوا ہے، آج بھی کرفیو نافذ ہے۔ فلسطین میں مسلمان مساجد میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے، وہاں پریشان ہیں۔ اور اگر ہم بھی سیدھی راہ کی طرف نہیں آئے، اپنے ان رہنماؤں کی طرف جن میں بدر کے اندر ہمیں سبق سکھایا، ہمیں بتایا، اگر آج ہم بھی ان کی ان رہنماؤں کے نقش قدم پر نہ چلیں تو صورتحال ہماری بھی اسی طریقے بدلتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ریاست عطا فرمائی مدینہ میں، جو کفار اس بات پر راضی نہیں تھے وہ مزید آگ بگولا ہو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو آپ نے یہ نام سنا ہے، منافقین کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے لوگ اس کو سردار بنانے والے تھے، اپنا رہنما ماننے والے تھے، سردار بنانے والے۔ حضور تشریف لے آئے، اب حضور تو پوری کائنات کے سردار ہیں، سارے جہان کے سردار ہیں، تو جب حضور تشریف لے آئے اپنے نور والے چہرے کے ساتھ، سرکار تشریف لے آئے، تو اب حضور کے مقابلے میں کون سردار بنے؟ سب نے حضور کو اپنا سردار، اپنا رہبر، اپنا رہنما مان لیا۔ اس کی سرداری گئی عبداللہ بن ابی کی، یہ اندر ہی اندر آگ میں گولا ہو گیا، بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن اندر سے مسلمانوں کا مخالف، شدید مخالفت کرنے والا۔ کفار نے اس کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو مسلمان آئے، یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کو اپنے وطن سے نکالو، یہ ہمارے بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو عبداللہ بن ابی کو بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مدینہ میں اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر تم ان کے سامنے کھڑے ہو گے تو بتاؤ اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور اپنے رشتہ داروں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس کو سمجھ آئی اس بات، اس نے انکار کیا۔ جب اس نے انکار کیا تو کفار مزید پریشان ہوئے اور مزید سختیاں انہوں نے کی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بھونٹے حربے استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، وہ حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے گئے ہیں مکہ پاک، مدینہ پاک، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر پتھریلا علاقہ ہے اور چراغاہ یعنی سبزے والی جگہ بہت کم ہوتی ہے، کسی کسی جگہ پر سبزہ نظر آتا ہے۔ مدینہ پاک میں چراگاہیں جہاں پر جانور چرائے جاتے تھے وہ تھوڑی سی، اور مدینہ میں ویسے سبزہ مکہ کی نسبت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے جانور چراگاہ میں چرنے کے لیے جاتے
10-20 کفار کا جتھا آتا، وہ ان جانوروں کو ضبط کر لیتا، ان کو چھین لیتا اور لے جاتا، اور جو ان کو چرا رہے ہوتے ان مسلمانوں کو قتل کر دیتا۔ یہ صورتحال چل رہی ہے۔ ایک دن قرز میں جابر آیا اور وہ مسلمانوں کی چراگاہ سے اسی طریقے وہ بھی جانور لے گیا۔ مسلمانوں کا یہ روز روز یہ سننا، جیسے آج کل ہم سنتے ہیں مسلمانوں کو جگہ جگہ پریشان کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی انگڑائی نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں وہ شخص وہ تکلیف میں ہے تو بس وہی تکلیف میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی دکھتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم حضور کے اس فرمان پاک سے روگردانی کرتے ہیں۔ ایک جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسری جگہ مسلمان آرام سے اپنی آزادی سے پھر رہے ہیں۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اس کا ایک بہترین ثبوت بات سمجھنے کے لیے یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر لوگ مسجد کے اندر جا نہیں سکتے، وہاں کرفیو لگا ہے، کفار تنگ کرتے ہیں، ہندو پریشان کرتے ہیں، وہ ان کو جانے نہیں دیتے۔ فلسطین کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، بتاؤ پاکستان کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ مسلمان ہر چیز کی سہولت ہونے کے باوجود، ساری آزادیوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے باوجود کیوں نہیں مسجد کے اندر؟ وہاں کو لوگ جانا چاہتے ہیں، ان کو جانے کو نہیں دیتا، اور یہاں روکنے والا کوئی نہیں، یہاں ہمارا آنے کو جی نہیں کرتا۔ ہمیں اس بات کی پرواہ کیوں نہیں، ہم غفلت میں رہتے ہیں۔ جب اس طریقے کی روز روز کی خبریں مسلمانوں میں آئی، آج فلاں جگہ پر مسلمان کو شہید کر دیا گیا، فلاں جگہ سے مال لے اڑے، فلاں جگہ سے جانور لے اڑے، تو مسلمان پریشان تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ جس کے اندر 40 لوگ تھے، اس کو سنبھالنے والے، اس کے نگران، اور اس کے اندر مال کثیر تھا، کھجور تھی، منقع تھا، اور اس طریقے کی اس کے اندر بہت سارا سامان تھا۔ وہ قافلہ مدینہ پاک کے قریب سے، بدر کے قریب سے گزرنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر اطلاع کہ مسلمان اب اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ جب کفار مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہوں، ان کا مال چھینتے ہوں، ان کے بندے شہید کرتے ہوں، تو مسلمانوں پر یہ جائز ہوتا ہے، یہ حق ہے مسلمانوں کا کہ ان سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، ان کا مال چھین سکتے ہیں، اور ان سے ہر قسم کا اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ حق ہوتا ہے۔ پھر اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ حرم پاک کے اندر کسی بھی شخص پر کوئی بھی ظلم کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے نا، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے احرام باندھا ہے، وہ محرم ہے، احرام باندھا ہے، تو وہ اپنے جسم سے ایک کیڑے کو بھی نہیں مار سکتا، جو کو بھی نہیں مار سکتا، ایسا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے احرام باندھے ہو، حرم پاک کے اندر تم بیٹھے ہو اور کفار تم پر حملہ کرتے تو پھر تم بھی جوابی کارروائی ان پر کر سکتے ہو، جوابی کارروائی کر سکتے، اس کا حق ہوتا ہے۔ یہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کہے کہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اب یہ بات سنو، جبریل امین نے حضور کو پیغام کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مجلس بلائی، مشورہ فرمایا، اور یہ بات طے پائی کہ ہم اپنا بدلہ لینے کے لیے اس قافلے کو پکڑے۔ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے مسلمان نکلے۔ جب سفر شروع کیا تو پھر پتہ چلا، دو شخص بھیجے، حضرت طلحہ بن سعید اور ان کے ساتھ ایک اور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو قافلہ کہاں ہے اور کس راستے پر جانا ہے، کیا صورت ہے، ان کو بھیجا۔ ادھر ابو سفیان کو ڈانٹا جو قافلے کی اس وقت سربراہی کر رہا تھا، اس کو خطرہ تھا مدینے سے، مسلمانوں سے، وہ بار بار خبر لے رہا، یہ رستہ معلوم کر کے اس کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے وہ بھیجا اپنے بندے کو، دمدم جس کا نام تھا، اس کو بھیجا مکہ
کہ اس طریقے مسلمان جو وہ تیاری کر رہے ہیں اس لشکر پر حملہ کرنے، اس قافلے پر حملہ کرنے۔ مکہ پاک میں خبر پہنچ گئی، ادھر ابو سفیان نے جلدی سے راستہ بدلا قافلے کا اور وہ مکہ کی حد میں داخل ہو گیا۔ لیکن اب کفار جو پہلے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے پر تلے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا کہ اس بہانے مسلمان مدینہ چھوڑ کے نکلے ہیں تو ہم جا کے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا لشکر نکلا، ان کے پاس سامان حرب کثیر ہے، 1000 سے زائد ان کا لشکر ہے، 700 اس کے اندر اونٹ ہیں اور اسی طریقے ہر چیز کثرت کے ساتھ ہے۔ اور یہاں جو مسلمان نکلے، یہ تو جنگ کے لیے نکلے ہی، یہ تو نکلے تھے کافروں کو پکڑنے کے لیے، ان کے پاس تو بالکل تھوڑا سا سامان ہے صرف اپنی حفاظت کے لیے، اور یہ وہاں پر نکلے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے، آپ کی جو رہنمائی فرما رہا ہے اللہ رب العزت، آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ محبوب اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ اس کو ایک جانتے ہو، اس کی عزت کی خاطر اگر آپ کفار کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، آپ کی مدد فرمائے۔ اس سوچ کے ساتھ اور اس رہنمائی کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا۔ قافلہ تو نکل گیا، اب کفار کا لشکر ہے ہمارے سامنے، اس کا مقابلہ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور ہمارے جان و مال سب آپ پر قربان، جو آپ حکم فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کی طرف توجہ فرمائیں۔ حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا سلوک نہیں کریں گے کہ انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعمتیں ساری ہم نے لے لی، لیکن جب ہم نہیں کرنے والے آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرف رخ فرمایا انصار کی طرف، تو پھر صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور ہم سوچ سمجھ کر آپ پر ایمان لائے، سوچ سمجھ، اب ہماری جانیں ہمارا مال آپ کی امانت ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، بدر کی طرف سفر ہے جو مدینہ پاک سے 80 میل دور ہے، 80 میل تقریباً 140 کلومیٹر مدینہ پاک سے بدر دور ہے۔ بدر ایک کنواں تھا جسے عامر نے کھودا تھا، وہاں پر اس کا نام بدر تھا، اس کنویں کا نام، اس وجہ سے اس علاقے کا نام بدر تھا۔ وہاں پر مسلمانوں کی کفار کے ساتھ پہلی ٹکر ہوئی، مسلمانوں کے جانے سے پہلے کفار پہنچ گئے، انہوں نے جا کر وہاں میدان کا جائزہ لیتے ہوئے پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان روزے کے ساتھ جا رہے ہیں، بات اتنی سبق والی ہے، شدید گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، صرف ایک کھجور دو بندوں کے لیے، اور سحری اور افطاری میں کھائی نہیں جاتی بلکہ چوس کے گزارا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو رکھ لیا جاتا ہے۔ سحری اور افطاری صرف اس نیت سے کی جاتی ہے کہ سحری کرنے میں بھی برکت ہے اور افطاری کرنے میں برکت ہے۔ مسلمانوں کے لیے سحری کرنا بھی ثواب ہے اور افطاری کرنا بھی ثواب ہے، اس لیے اس کھجور کو چوسا جا رہا ہے اور چوس کر سحری اور افطاری کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس ہر قسم کی آسائش موجود ہے، ہر قسم کا کھانا موجود ہے، ہر قسم کا مشروب موجود ہے، اور مسلمان پھرتے ہیں، کوئی کسی چیز کا بہانہ بناتا ہے، کوئی کسی چیز کا بہانہ بناتا ہے اور روزہ رکھنے سے دور ہے۔ وہاں شدت کی گرمی ہے اور کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، اور پھر بھی مسلمان روزے کے ساتھ ہے اور اتنا سخت اور کٹھن سفر بھی کر رہے ہیں۔ میدان بدر میں پہنچے، کنووں پر تو پہلے قبضہ ہو چکا، ریت والا علاقہ جہاں فرشتے نازل ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ جا کر وہاں دیکھیں، جو نزول ملائکہ والا جو ہے نا پہاڑ جو ہے وہ ریت کے پہاڑ ہے، پتھریلے پہاڑ نہیں ہے۔ جس پہاڑ پر فرشتے نازل ہوئے تو وہ ریت کا پہاڑ ہے۔ اسی طرف مسلمانوں کا قافلہ تھا جہاں مسجد عریش ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں پر سرکار لشکر کی کمان فرما رہے تھے اور وہاں پر ایک عریش بنایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سفر بنایا تھا. وہاں پر آج مسجد عریش ہے، ساتھ ہی ریت کے پہاڑ تھے، وہاں پر فرشتے نازل ہوئے. مسلمان اس علاقے میں گئے، وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا لشکر اور پریشان. وہاں سامان حرم کی کثرت ہے، وہاں اربوں بستیاں ہیں، کھانے پینے کا سامان وافر ہے، لشکر کی تعداد وافر ہے. یہاں مسلمانوں کے پاس نہ سامان حرم ہے، نہ کھانے پینے کے لیے خوراک اتنی زیادہ موجود ہے، نہ تعداد اتنی زیادہ ہے، لیکن ان کے پاس ہے تو ایک جذبہ ایمانی ہے اور خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی مدد پر کی امید ہے، اور اسی بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ حضور کی محبت دل کے اندر ہے. اسی بات پر عالم اسلام میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے وہاں پر ڈٹ گئے. 313 حضور کے ساتھ ڈٹ گئے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شان یوں بیان کی گئی. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بدری صحابہ کی شان کیا ہے جو 313 لوگ جو سب کچھ چھوڑ کر میدان بدر میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کفار سے جنہوں نے ٹکر لگائی، ان کی شان کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے افضل ہے وہ صحابہ، سب سے افضل ہے وہ مسلمان. جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، خدا بھی یہی فرما رہا ہے کہ جتنے فرشتے اس روز میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے، سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے بھی وہی ہیں. قیامت تک آنے والے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے بھی وہی ہیں جو میدان بدر میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے آئے، مدد اور نصرت کے لیے جو تشریف لائے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس روز فرشتے سارے سفید پگڑیوں کے ساتھ آئے گے، مگر حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کی پگڑی، ان کے امامے کا رنگ سے زرد ہوگا. وہ اور مسلمان کہتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے بندہ نظر نہیں آتا، تلوار چمکتی ہے اور کفار کے سر اڑے جا رہے، قیدی بنے جا رہے، پکڑتے چلے. اور مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے محبت اور معاذ مجھ سے پوچھ رہے تھے چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کہاں کھڑا ہے، اس نے ہمارے محبوب کو بڑی تکلیفیں دی. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہم اپنے محبوب کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ دو ننھے بچے بھاگے اور جا کر انہوں نے اللہ کے حبیب کا یوں بدلہ لیا کہ ابو جہل جو کفار کا سردار تھا اس کو جا کے قتل کر دیا اور وہ خود بھی جانے شہادت نوش کر کے لڑتے، لیکن انہوں نے اللہ کے حبیب کا بدلہ خوب لیا، پیچھے نہیں ہٹے. جب چھوٹے بچوں کا ان کے جذبہ جہاد کا یہ عالم تھا، جذبہ ایمانی کا یہ عالم تھا، تو آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت حضور سے اس وقت کیا تھا، ان کا جذبہ جہاد کیا. پوری داستان نہیں سنا سکتے، وہ تک زیادہ ہو گیا، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی آج بھی مسلمانوں پر جگہ جگہ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. آج بھی ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جہاد پیدا کرنے کی، ان رہنماؤں کے نقشے قدم پر چل وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ پر بھروسہ کر کے آگے نکل چکے تھے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی فراہم کیے. خدا کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ غیرت آئے، 57 اسلامی ممالک کے حکمران وہ اس بات کو سوچیں اور وہ صرف یہود و نصارہ کو یہ قوت فراہم نہ کریں اور صرف انہی کی غلامی اختیار نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں اور اپنے اندر اپنے ان رہنماؤں والا جذبہ پیدا کریں اور اسی طریقے اکٹھے ہو کر متفق ہو کر اسی طریقے یہ کفار کا مقابلہ کریں اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکلیں. تاریخ کے اندر جب بھی کسی مظلوم نے کسی مسلم حکمران کو کسی مجاہد کو پکارا ہے اور وہ مدد کو آیا ہے، اللہ رب العزت نے مدد کی ہے. اگرچہ محمد بن قاسم 17 سالہ مجاہد سندھ میں آیا تھا ایک عورت کی پکار پر، اللہ نے اس کی ایسی مدد فرمائی کہ یہ سندھ جو ہے آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے، آج بھی یاد رکھتا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں اور کافروں کے
دلوں میں بھی ایسی محبت بیٹھی اس کی کہ انہوں نے اس کے مجسمے بنا کر کھڑے کر دیے تھے، اور پھر اس کو توڑا، اس نے خود تڑوایا تھا کہ میں تو ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو میرے ہی نام کے بنا رہے ہو، میری شکل کے بنا رہے ہو۔ شہاب الدین محمد غوری نکلے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور جتنے بھی مسلمان نکلے ہیں اللہ رب العزت نے سب کی مدد کی ہے۔ ضرورت ہے کہ وہ جذبہ ایمانی پیدا کیا جائے۔